کیا بات ہے آپ کے سننے کی، بہت اچھا آپ نے استقبال کیا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ مجلس محبت میں ہے، تو یہ محبت کسے کہتے ہیں؟ کیا ہے محبت؟ محبت 4 جلی اور 1 خفی حروف کا مجموعہ ہے۔ 4 کھلے ہوئے اور 1 چھپی ہوئی بے، میم اے با تا، محبت، اس میں 1 بے چھپی۔ اور محبت ہوتی کیوں؟ دعا کیا کریں کہ نفرت کی وجہ سے محبت نہ ہو، محبت کی وجہ سے نفرت ہو۔ دیکھنا صرف میری طرف، کیونکہ وہ محبت جو نفرت کی وجہ سے ہوتی ہے وہ بڑی کمزور ہوتی ہے، اور وہ نفرت جو محبت کی وجہ سے ہو وہ بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، وہ نفرت جو محبت کی وجہ سے ہو وہ مضبوط ہے، اور وہ محبت جو نفرت کی وجہ سے ہو وہ بڑی کمزور ہے۔ ہم نے کسی کی نفرت میں آل محمد سے محبت نہیں کی، ہم نے آل محمد کی محبت میں کچھ لوگوں سے نفرت کی ہے۔ کیا کہنے آپ کے؟ جی آپ، میں بالکل راضی ہوں، مطمئن ہوں آپ اچھا سے۔ جی آپ سلامت، کیا بات ہے آپ کے؟ ہم نے آل محمد کی محبت میں کچھ لوگوں سے نفرت کی، اور وہ کردار ایسے ہیں ان سے محبت ہو جاتی۔ وہ عیسائیوں کے مقابلے پہ بھی جائیں تو کردار اتنا مضبوط ہوتا ہے، پھر وہ دستبردار ہو جاتے ہیں، جزیہ دے دیتے ہیں۔ وہ جو مباہلہ میں عیسائی آئے تھے ان کے مقابلے پہ یہ کارواں گیا تھا، کاروان توحید گیا تھا، کاروان نور گیا تھا۔ توقع بہت بندوں کو تھی ہمیں بھی جانا ہے، لیکن مصطفیٰ انہیں لے گئے تھے جو سچ بولتے نہیں، جو سچ تخلیق کرتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ جو وہی سچ ہوتا ہے، جو وہ کہہ دیں وہی سچ۔ یہ کاروان نور چلا کیسے تھا؟ رسول کاروان نور لے کے گھر سے نکلے تھے، حسین کو گود میں اٹھایا، حسن نے انگلی پکڑی، چہرہ دیکھوں گا جو شبیر کی مجلس سے آواز بچا کے گھر میں فساد برپا کرنے کے لیے لے جاتا ہے۔ حسن نے انگلی پکڑی ہوئی تھی اور آسمان کی آنکھوں نے مدت کے بعد دیکھا تھا کہ محمد ابو طالب کی انگلی پکڑ کے کیسے چلتا ہے۔ جی آپ آباد رہیں، آپ کی زندگیاں سلامت۔ یہ کاروان نور چلا، مباہلہ میں پہنچے، کردار بتا رہا ہوں۔ وہ جو سامنے آئے تھے ان کا دعویٰ کیا تھا؟ وہ تثلیث کے قائل تھے، اللہ کو بھی خدا مانتے تھے، عیسیٰ کو بھی مانتے تھے، مریم کو بھی مانتے تھے۔ بے توجہ، وہ جب پہنچے تو انہوں نے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ترتیب تو آپ نے ابھی سن لی، رسول آگے تھے لیکن رسول کے پیچھے بطول ایسے کہ مولا بطول کے پیچھے، رسول آگے تھے لیکن رسول کے پیچھے بطول ایسے کہ مولا بطول کے پیچھے، حسین گود میں انگلی حسن کے ہاتھ میں تھی، خدا خدائی سبھی پنجتن کے ہاتھ میں تھی۔ رسول پہنچے، جی آپ سلامت رہیں۔ انہوں نے کہا جی ہمیں مباہلہ نہیں کرنا، تو پھر قبلہ دیکھا کسے؟ آگے تو حسنین تھے، رسول تھے، سیدہ ان کے پیچھے تھی اور علی تو ان کے بھی پیچھے تھی۔ سیدہ کے تو نقش قدم پہ بھی نظر پڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں۔ آگے تو حسنین تھے یا رسول تھے، تو انہوں نے حسنین کو دیکھا، رسول کو دیکھا اور کہا مباہلہ نہیں کرتے۔ ہوا کیا؟ حسنین کو دیکھنے کے بعد تبدیلی کیا آئی؟ 4 مصرے پڑھ رہا ہوں، بیدار ہو جائیں گے تو آپ کو محبت سناؤں گا۔ حسنین کو دیکھ کے کہنے لگے مباہلہ نہیں کرنا۔ وجہ کیا ہوئی؟ مباہلہ میں جو آئے بڑے غرور کے ساتھ، مباہلہ میں جو آئے بڑے غرور کے ساتھ، انہوں نے رکھ دی زمین پہ جبیں تو وہ کیسے؟ مباہلہ میں جو آئے بڑے غرور کے ساتھ، انہوں نے رکھ دی زمین پہ جبیں تو وہ کیسے؟ علی کے بیٹوں کے چہروں کو دیکھ کر سمجھے خدا کے بیٹے، اگر یہ نہیں تو وہ کیسے؟ کیا بات ہے؟ جی آپ، جی بسم اللہ، زندگی آپ کی آباد رہیں، ہاتھ بلند کریں، مل کے بولے حیدری۔ آپ کی زندگی
سلامت بہت شکریہ جی، میں لاکھ بار کہتا ہوں، لاکھ بار کہتا ہوں، مباہلہ میں جو آئے بڑے غرور کے ساتھ انہوں نے رکھ دی زمین پہ جبیں، تو وہ کیسے؟ علی کے بیٹوں کے چہروں کو دیکھ کر سمجھے، خدا کے بیٹے اگر یہ نہیں تو وہ کیسے؟ ہم نے کردار دیکھا، کردار سے محبت کی، اور جو اس کردار کی ضد کردار تھا ہم نے اس سے نفرت کی۔ نفرت کی وجہ سے محبت نہیں، محبت کی وجہ سے نفرت۔ اور یہ محبت ہو جائے تو پھر اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، پوری توجہ۔ محبت کا پہلا تقاضا کیا؟ نیاز حسین آئیے میں محبت کا تقاضا عرض کروں کہ محبت کیا چاہتی، محبت کے معنی کیا؟ یہ جو اویس کرنی تھا نا، شیعہ بھی جانتے ہیں، اہل سنت بھی جانتے ہیں، اسے بھی محبت تھی، پوری توجہ۔ اور محبت میں جذبات غالب نہیں تھے۔ جملہ چھوٹا سا ہے قاری صاحب لیکن بہت بڑا جملہ ہے، محبت میں جذبات غالب نہیں تھے، اطاعت غالب تھی۔ نہیں، اس پہ غور نہیں فرمایا آپ نے۔ محبت میں جذبات نہیں، اطاعت غالب تھی۔ آنا چاہتا تھا، مصطفیٰ کہتے تھے نہیں ماں کے پاس، اور وہ اطاعت کرنا تھا۔ پھر مصطفیٰ احد میں گئے، بیٹے سر اٹھا، اور وہاں دانت سرکار کا بولو زخمی ہوا، ٹوٹا نہیں دانت۔ دانت ٹوٹ جائے تو چہرے میں نقص آ جاتا ہے، نقص آ جائے تو عصمت نہیں رہتی، عصمت نہ رہے تو نبوت نہیں رہتی۔ کیا بات ہے آپ کی؟ دانت زخمی ہوا تھا، شہادت سے پہلے معصوم کا کوئی عضو قطع نہیں ہوتا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، شہادت سے پہلے معصوم اپنے کسی عضو سے محروم نہیں ہوتا۔ دانت زخمی ہوا، اور یہ دانت زخمی ہونے کی خبر احد سے کرن پہنچ، اس نے زمین سے پتھر اٹھایا، بے توجہ، پتھر اٹھا کے اس نے سامنے والا دانت توڑ دیا۔ بڑے آرام سے بات کرو، میں نے کہہ دیا آپ نے سن لی، دانت توڑ دیا، نکالا نہیں، پتھر مارا اور توڑ دیا۔ بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، آج تو زمانہ بدل گیا، آج تو بڑی ادویات آ گئی، وہ سن کر لیتے ہیں، درد محسوس نہیں ہوتا۔ پرانے زمانے میں لوگوں کو پتا تھا جب لوگ جمور ڈالتے تھے پھر دانت نکالتے تھے، اور دانت کا درد ہو جائے تو نیند ہی نہیں آتی۔ پورے بدن میں سب سے سخت درد ہے دانت کا۔ بے توجہ، اس نے پہلا دانت نکال دی، نکال کے رویا نہیں، اس کے ہونٹوں پہ سرخ تبسم تھا۔ یار جس سے بات پہنچے وہ بیدار رہے، اس کے ہونٹوں میں قبلہ سرخ مسکراہٹ تھی۔ پھر اس نے سوچا میں تو گیا نہیں تھا وہاں، خبر ہی آئی ہے، ہو سکتا ہے یہ نہ ہو۔ پھر اس کے ساتھ والا توڑا، پھر اس سے اگلا، پھر اس سے اگلا، پھر اس سے اگلا، 32 توڑی، سارے دانت نکل گئے، لہو بہتا رہا، اویس مسکراتا رہا۔ جنہیں بات پہنچ رہی، پہلے خبر پہنچی تھی احد سے کرن۔ دیکھ لیں، میں نے کسی بندے کو زحمت نہیں دی کہ آپ ادھر آ جائیں، آپ ادھر آ جائیں، یہاں بیٹھے، یہاں بیٹھے، وہاں بیٹھے۔ وہ آپ نے ذاکرین سے سنا ہے نا کہ مجلس جنت ہو، اور جنت کہتے ہی اس جگہ کو ہے جہاں مومن اپنی مرضی سے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب اپنی مرضی سے بیٹھے رہے۔ اویس نے سارے دانت نکال لیے، اور بات پھر کرن سے مدینے پہنچی، خبر مدینے پہنچی۔ اب لوگ منتظر تھے کہ سرکار دو عالم کیا فرماتے۔ لوگوں کو انتظار تھا، بھی فرمائیں گے چلیں کوئی بات نہیں، عاشق ہے، محبت کرنے والا ہے، ہو گیا تو کوئی بات نہیں، ہم نے معاف کیا۔ اگر مصطفیٰ فرماتے معاف کیا تو معافی ہوتی ہے گناہ کی۔ میں توجہ، ایک ایک چہرے پہ میری نظر ہے، معافی ہوتی ہے گناہ کی۔ سرکار فرما دیتے معاف کیا، اویس کو معافی مل جاتی، باب وہیں بند ہو جاتا، بات تمام ہو جاتی۔
لیکن بادشاہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے معاف کیا. سرکار کی آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا مجھے کرن سے جنت کی خوشبو آتی ہے. جی ہاں بات اس سے آگے ہے. یہ واقعہ آپ نے سن رکھا ہے. مجھے کرن سے جنت کی خوشبو آتی. اور بات یہیں تمام نہیں ہوئی. بادشاہ نے اپنے پرانے خاندانی نوکر کو آواز دی. جبرائیل. نہیں بات پہنچی نہیں. یہ میں نے نوکر کہا آپ پریشان ہوں گے. کئی بندے کہتے ہیں نہیں ہم جبرائیل کی توہین کرتے ہیں, اسے آل محمد کا نوکر کہتے ہو. توہین نہیں کرتے, ہم جسے عزت دینا چاہیں اسے آل محمد کا نوکر کہتے ہیں. ہمارے نزدیک عزت کا اس سے بڑا معیار ہے ہی نہیں. نوکری آل محمد کی ہو یہی عزت ہے, وہی بندہ معزز ہے جو آل محمد کا نوکر. بادشاہ نے بلایا جبرائیل کو. جی سرکار. فرمایا وہ اویس کے لیے جنت سے کیلے لاؤ. کیلے یمن کے بھی مشہور تھے, مدینے کے بھی اچھے تھے. تو بادشاہ یمن تو دور ہے, مدینے کے بھجوا دیں, آپ نے جنت سے منگوا لیے. اب دیکھنا چاہتا ہوں چہروں کی تلاوت کروں گا کون کون خاموش رہتا ہے. بادشاہ آپ نے جنت سے کیوں منگوائے؟ سرکار نے فرمایا جنت سے اس لیے منگوائے ہیں کہ ہمارا پہلا ماتمی ہے. کیا بات ہے آپ کی, کیا بات ہے آپ کی. جی بسم اللہ. جنت سے اس لیے منگوائے ہیں کہ ہمارا پہلا ماتمی ہے. کائنات کو سمجھا دوں کہ جو ہمارا ماتمی ہے وہ جنت نہیں ڈھونڈتا, جنت اسے تلاش کرتا. بادشاہ نے کیلے منگوائے, پہنچے, کیلے کھائے گئے. لیکن سوال پیدا ہو گیا. سوال یہ پیدا ہو گیا کہ نبیوں کے سلطان کے ساتھ زیادہ محبت علی مولا کو تھی یا اویس کو؟ پیچھے رہ رہے ہیں آپ, پیچھے رہ رہے ہیں. زیادہ محبت امیر المومنین کو تھی یا اویس کو؟ جی ہاں زیادہ محبت تو علی کو رسول سے تھی. علی نے دانت نہیں توڑے, اویس نے توڑے. تو چلو سارے شیعہ سنی مل کے علی بادشاہ کے پاس چلیں, سرکار سے چل کے پوچھیں سرکار وہ لگتا بھی کچھ نہیں, آپ لحموں کا لحمی کے مصداق ہیں, آپ جسموں کا جسمی کے مصداق ہیں, آپ روحوں کا روحی کے مصداق ہیں, آپ نے دانت نہیں توڑے, اویس نے توڑ لیے. سرکار نے فرمایا احمق سمجھ نہیں آئی, میں نے اپنے نہیں توڑے, میں ظلم ہوتے ہوئے مظلوم کے پاس تھا. میں نے اپنے نہیں توڑے, میں ظلم ہوتے ہوئے مظلوم کے پاس تھا. میں نے مظلوم کے دشمنوں کے توڑے. بھائی تھوڑا بیدار, تھوڑا بیدار. میں نے اپنے نہیں توڑے, میں نے مصطفیٰ کے دشمنوں کے توڑے. تو سرکار اویس نے اپنے کیوں توڑے؟ سرکار نے فرمایا اویس ظلم ہوتے ہوئے مظلوم کے پاس نہیں تھا, اسے بعد میں خبر پہنچی, وہ سوچنے لگا کل کا مورخ کیا لکھے گا. احد میں تھا نہیں اویس, پتہ نہیں یہ ابو سفیان کے ساتھ تھا یا محمد کے ساتھ تھا. فوراً اویس نے دانت توڑنے کے بعد مورخ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے لکھا کل جب تاریخ لکھنا میرا لہو دیکھ کے لکھ دینا میں ابو سفیان کے ساتھ نہیں محمد کے ساتھ تھا. کیا کہنے آپ کے؟ جی آپ آباد رہے, مل کے بولو حیدری. میرا سلام. علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا. یہ جو ہمارا ماتمی زنجیر مارتا ہے یہ کیوں مارتا ہے؟ یہ کربلا میں نہیں تھا. یہ سوچتا ہے کہ مورخ کیا لکھے. یہ آج کا جوان کس کے ساتھ ہے؟ یہ اپنی پوسٹ پہ زنجیر مار کے مورخ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں جب تاریخ لکھو تو لکھ دینا ہم حسین کے ساتھ. تو یہ جب آپ مارتے ہیں زنجیر, میں سنی سنائی بات کروں گا قاری ارشد صاحب, تو یہ بڑی بری بات ہے. سنی سنائی باتیں نہیں کہنی چاہیے. مشاہدہ ہو, تجربہ ہو تو پھر کہنا چاہیے. الحمدللہ زنجیر زن ہوں, ہر سال سعادت نصیب ہوتی. مجھے بچپن سے لے کے یہ 2016 کے اس سال تک کوئی لمحہ یاد نہیں جب میں نے زنجیر مارا تو مجھے درد ہوا.
بھائی پوری توجہ. یہ درد کیوں نہیں ہوتا؟ چلیں کچھ مشکل باتیں بھی کریں. درد نہ ہونے کی وجہ کیا؟ ہم کوئی ٹیکا لگواتے ہیں پہلے، کوئی ماتمی پہلے پشت پہ انجیکشن لگواتا ہو، کوئی کما لگانے والا کما لگانے سے پہلے سر میں انجیکشن لگواتا ہو کہ میری جلد سن ہو جائے، مجھے درد نہ ہو. بڑی ہمت سے مارتے ہیں. چلیں میں اپنے اس محترم بیدار صاحب شعور مجمع کی خدمت میں عرض کروں کہ درد کیوں نہیں؟ پوری توجہ. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، پھر کہہ رہا ہوں اللہ نہ کرے. ہوتے ہیں واقعات ایسے جب کسی ماں کا جوان بیٹا مر جائے تو بندے اس کے سامنے کھانا لاتے ہیں. جب تدفین ہو جاتی ہے لوگ کھانا لے کے آتے ہیں، رشتہ دار یہ لکھا کہتی پیچھے کرو، مجھے نہیں کھانا. کیوں؟ وہ کھانا حرام ہوتا، کیوں نہیں کھاتی؟ شاباش، محبت ہوتی ہے لیکن وجہ کیا ہے؟ بھوک ختم ہو جاتی ہے. نہیں، بھوک چونکہ فطرت نہیں ہے، بھوک جبلت ہے، انسٹنکٹ ہے. یہ بدن کے ساتھ آتی ہے، بدن کے ساتھ جاتی ہے. جب تک بدن ہے بھوک ہے. اس وقت وہ کیوں نہیں کھاتی؟ اس وقت ہوتا یہ ہے کہ بیٹے کی محبت بھوک پر غالب. سر اٹھائیے گا، سر اٹھائیے گا، تھوڑی لمبی بات ہے لیکن میں نتیجہ عرض کروں. بیٹے کی محبت بھوک پر بولو غالب ہوتی. اگر بھوک ختم ہو گئی ہو تو پھر دوسرے تیسرے دن کھائے نہ. آئے دوسرا دن آتا ہے، تیسرا چوتھا پانچواں دن پھر پکاتی ہے، کھاتی ہے، کھلاتی ہے. اب ہوا کیا؟ اب وہ بیٹے کی محبت مغلوب ہو گئی، بھوک غالب. یہ مغلوب کیسے ہو گئی؟ دیکھنا میری طرف. چونکہ ہے مرنے والے کی محبت، اور مرنے والے کی محبت کیا کرتی ہے؟ یہ اس مجلس کا ترہ امتیاز ہے، اس ممبر کی خاصیت ہے، یہاں سے ایسے بات نہیں ہوتی. مرنے والے کی محبت ایک دن خود بھی مر جاتی ہے، محبت کرنے والے کو بھی مار دیتی ہے. اور سیال کوٹ والوں میری بات ضائع نہ کرنا، مرنے والے کی محبت خود بھی مر جاتی ہے اور محبت کرنے والے کو بھی مار دیتی ہے. مگر زندہ کی محبت خود بھی زندہ رہتی ہے، محبت کرنے والے کو بھی زندہ رکھتی ہے. ہم نے کسی مرنے والے کی یاد میں زنجیر نہیں مارے. 1400 سال سے ایک زندہ کی محبت ہے جو ہمیں درد نہیں ہونے دیتی ہے. میں نے آسان بات کہی اور آپ پیچھے رہ کے سنا، میں اسے اور آسان کرتا ہوں. محبت ہے زندہ کی جو ہمیں مرنے ہی نہیں دیتی. ہم قبر میں جاتے ہیں تو ایک مولوی ہمارے سراہنے بیٹھتا ہے اور کہتا ہے سن اور سمجھ. مرے ہوئے بندوں کو تو سنایا نہیں جاتا. نہیں، آپ نے غور نہیں فرمایا. مرے ہوئے بندوں کو سنایا نہیں جاتا، سمجھایا نہیں جاتا. ہم سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی. چلو بات لمبی ہوتی تو ہو جائے. عالم دین مجلس میں موجود ہیں. بچے بیٹھ جاؤ، یہ بچوں کو بٹھاؤ، بٹھاؤ بچوں، بیٹھ جا، بیٹھ جا پتر، بیٹھ جا. سنتے کس زبان میں؟ یار کوئی ناراضگی؟ عربی میں. کتنے بندوں کو عربی آتی ہے؟ ساڈے مائی صاحب پڑھنے والے نہیں آتی. تو بے توجہ، وہ بندہ جس نے اسکول کا منہ نہیں دیکھا اسے قبر میں اتارا جاتا ہے. مولوی صاحب تلقین عربی میں پڑھتے ہیں، ان سے کہو نا جی اسے تو یسرن القرآن نہیں آتا تھا، آپ عربی میں تلقین پڑھ رہے ہیں. وہ کہتا نہیں، حکم یہ پڑھنی عربی میں. تو یہ کیا ہوا ہے کہ جسے زندگی میں قاعدہ نہیں آتا تھا وہ قبر میں اترا تو عربی سمجھنے لگا. یار تمہاری مرضی اپنی. یہ اچانک کیا ہوا کہ وہ قبر میں اترا تو اسے عربی بھی سمجھ آنے لگی. آؤ میں بتاؤں.
کہ یہ عربی سمجھنے کی وجہ کیا ہے؟ بڑے آسان طریقے سے سمجھا دوں. جب سلمان پہلی بار آئے تھے نا سرکار دو عالم کی بارگاہ میں، اندر بیٹھے اور پھر باہر نکلے، باہر بندے کھڑے تھے، ان سے عربی بولنے لگے. وہ بندے حیران ہو کے دیکھنے لگے، فارسی ہے، آج آیا ابھی آیا، نکل کے عربی بولنے لگے. پوچھنے لگے پہلے بھی کبھی عرب میں رہے ہو؟ کہنے لگے نہیں. تو پھر عربی کیوں بولنے لگے؟ اس نے کہا تم صرف عربی کی بات کرتے ہو. میں محمد سے ملنے گیا تھا، محمد کے پہلو میں ایک خوبصورت جوان بیٹھا تھا، میں نے اس کے چہرے کو محبت سے دیکھا، مجھے دنیا کی ساری زبانوں پہ عبور حاصل ہو گیا. جسے بات پہنچے وہ ہاتھ اٹھائے نا یار، مل کے بولو حیدری. بات صرف عربی کی نہیں، اس نے دیکھا تھا کسی کے چہرے کو. تو یہ چہرہ کس کا دیکھنا ہے؟ علی بادشاہ فرماتے ہیں میں یمت یرانی، جو بھی مرے وہ مرنے سے پہلے مجھ علی کو دیکھتا ہے، اور جو محبت سے دیکھے اسے عربی آ جاتی ہے. نہیں آپ نے توجہ نہیں فرمائی. جو محبت سے دیکھے گا اسے تلقین سمجھ آئے گی. یہ میں نے مرنے کی بات کی ہے تو 8-9 بندے میں نے دیکھ لی، انہوں نے ساری نیچے کر دی. مرنا تو ہے نا. کلو نفس، بولو ذائقۃ الموت، ہر نفس کے لیے بولو موت کا ذائقہ ہے. بندے کہتے چکھنا ہے، اور نہیں یار چکھنا نہیں ہے. ذائقہ کا ترجمہ ذائقہ ہی ہے. اس میں کس لفظ کا ترجمہ چکھنا؟ چکھنا تو عارضی کیفیت ہوتی ہے، عارضی مختصر سے وقت کے لیے. جیسے چکھنا سمجھ نہیں آ رہا نا، آج 21 شعبان ہو گئی بے توجہ، 8-9 دن رہ گئے، رمضان آ رہا ہے. اس میں چکھنا سمجھ میں آ جائے گا. روزہ ہوتا ہے نا تو پھر مائیں بہنیں بیٹیاں جب افطاری کا سامان تیار کر رہی ہوتی ہیں تو گھر میں وہ بندہ ڈھونڈتی ہیں جو چکھنے کے لیے نہیں رکھتا. بات پہنچی ہے صاحب؟ ذرا بیدار رہیے. اسے کچھ سارا سالن دیتی ہیں، نہیں صرف نمک چکھاتی ہیں. تو چکھنا تو عارضی کیفیت ہے، اور موت کا ذائقہ عارضی نہیں ہے. سلمان نے علی بادشاہ سے پوچھا تھا مولا مجھے موت کب آئے گی؟ بادشاہ نے فرمایا ہر شب جمعہ قبرستان جایا کر، جا کے سلام کیا کر، اور جس شب جمعہ تمہیں قبر سے جواب آ گیا سمجھ لینا اس سے اگلی شب جمعہ تم ہمارے پاس آ جاؤ. سلمان جانے لگے، جا کے سلام کرنے لگے. ایک شب جمعہ گئے، جا کے کہا السلام علیکم یا اہل القبور. ادھر سلمان نے سلام کیا، ادھر دور ایک بوسیدہ قبر سے آواز آئی وعلیکم السلام یا اہل الایمان. جو بندہ پیچھے رہ گیا اس کی ذمہ داری نہیں ہے. وعلیکم السلام یا اہل الایمان. اب ایمان سے بتاؤ، رات کا وقت ہو، اندھیرا ہو، قبرستان کے باہر بندہ کھڑا ہو، سلام کر بیٹھے، قبر سے جواب آ جائے تو بندہ اندر جاتا ہے. پھر وہ دایاں قدم اٹھاتا ہے، بایاں اٹھتا ہے. لیکن وہ تھا سلمان، سیدہ کے دروازے کا نوکر. وہ باہر نہیں گیا، وہ اندر گیا. آپ نے توجہ نہیں فرمائی، بوسیدہ قبر سے آواز آئی. قاری صاحب آپ کی نظر جملہ کر رہا ہوں. یہ سلام کیا اور جواب کیسے آ گیا؟ قبر تھی بوسیدہ. سن، سلمان کے سلام میں موجود قوت کن نے مٹی جمع کر کے اسے زندگی دی تھی. مرضی ہے یار تمہاری اپنی. وہ مردہ اٹھا، بولنے لگا. سلمان آ گئے قبر کے سرحانے. آگے پوچھا ہاں بھائی بتاؤ مرے کب تھے؟ اس نے کہا موسیٰ کے زمانے. اب ذائقہ سمجھنا، ذائقہ بتا رہا ہوں. مرے کب تھے؟ تو اس نے کہا موسیٰ کے زمانے میں. کچھ بچوں نے سر جھکایا، وہ سر اٹھائیں. فرمایا بتاؤ موت کا ذائقہ کیا ہے؟ اس نے کہا کڑواہٹ ابھی تک حلق میں موجود. اس کا مطلب ہے موت کڑوی ہے. نہیں ایک فلیور اور بتا دو، ایک ذائقہ موت کا اور بتا. علی بادشاہ نے ابو ذر سے پوچھا ابو ذر تیرے لیے موت کیا؟ کہنے لگے مولا آپ کی ولایت پہ آئے تو جنت کے پھل سے میٹھی. جس بندے کا ہاتھ اب نیچے ہے وہ حسین بادشاہ سے خیرات نہیں لینا چاہتا. چلے 2 ذائقے ہو گئے، تیسرا ذائقہ بتاؤں. مصائب نہیں پڑھ رہا، کربلا کا میدان صفن سجی ہوں. کریم کربلا چلے، ایک 13 سال کے جرنیل کے سامنے رکے. پوچھا یا قاسم کیف الموت عندک، قاسم تیرے نزدیک موت کیا ہے؟ کہا چچا جان شہد سے میٹھی ہے.
تو یہ تین ذائقے ہو گئے، وہ کڑوی تھی، وہ جنت کے پھل سے میٹھی، یہ شہد جیسی. تو یہ بندہ بدلے تو موت کا ذائقہ بدل جاتا ہے. پتہ نہیں کون سا بندہ جو اس جملے کو ضائع کر دے گا. ہاں، بندہ بدلے، عقیدہ بدلے، موت کا ذائقہ تبدیل. اگر میرے سمیت آخری کھڑے ہوئے فرد تک ہر بندہ یہیں اپنے حلق میں اپنی موت کا ذائقہ ابھی محسوس نہ کرے تو میں نے کثرت اخیر کے جاروب کا سلمان سے خیرات ہی نہیں مانگی. بندہ بدلے تو موت کا ذائقہ تبدیل. وجہ کیا ہے؟ چونکہ علی نے فرمایا تھا میں یمت یرانی، جو بھی مرنے سے پہلے مجھ علی کو دیکھتا ہے. چونکہ موت کی ہچکی کے وقت ہر مرنے والے کے سامنے علی کی کرسی لگتی ہے. بندہ پہلے علی دیکھتا ہے پھر موت آتی ہے، اور جسے جیسا علی لگے ویسی موت لگتی ہے. جسے جیسا علی لگے. ہاتھ بلند کرو، مل کے بولو حیدری. آپ کی زندگی ہوگی سلامت. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. ہاں جیو. جیو جی، جیو 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 جیو، آباد رہو، سلامت رہو، مالک جزائے خیر دے. قبر میں پڑا بندہ اور سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے، سمجھ بھی. عربی وجہ کیا ہے؟ محبت نے مرنے نہیں دیا. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. محبت ہے زندہ کی، مرنے نہیں دیتی. بات تمام کریں، عزیز کو ممبر دیں. ہوتا کیا ہے؟ ہلکا ماتم میں کھڑے ہو آپ، ماتم کریں، درد نہیں ہوتا. حسین کی محبت غالب ہوتی. 1400 سال سے غالب ہے، درد ہونے نہیں سمجھ آئی تو آسان کر رہا ہوں. جب ماتمی ہلکا ماتم میں کھڑا ہوتا ہے تو حسین اس کی نو تبدیل کر دیتا. نہیں یار، پیچھے رہ گیا. بندہ ہلکا ماتم میں کھڑا ہو تو شبیر اس کی نو تبدیل کر دیتا. جس بندے کو نہیں سمجھ آیا نو کا تبدیل ہونا، وہ میرے ساتھ چلے. مصائب نہیں پڑھ رہا. عاشور کی رات، کربلا کا میدان، کہ کربلا کے کریم نے کربلا کے کاتب تقدیر سے کہا ہائے عباس شمع بجھا. شمع بجھ گئی. فرمایا تم میں سے جس کو جانا ہو چلا جائے، میں تمہاری جنت کا ضامن. اس خطبے پہ پھر پڑھیں. لوگ بیٹھے رہے، کچھ گئے، شمع جلی. بے توجہ، تقریریں ہوئی. تقریروں کے دوران مسلم ابن اوس جا دور کھڑے تھے. میں بتا رہا ہوں محبت میں ملتا کیا ہے. وہ کر کیا رہے تھے؟ میرے واجب الاحترام سامعین، پورے انہمات سے میرا یہ جملہ بھیک مانگ رہا ہوں، توجہ کی، اسے قبول کرو. وہ کبھی 10ویں رات کے چاند کو دیکھتے، کبھی شمعوں کو دیکھتے، اور کبھی چاند اور شمعوں سے زیادہ روشن بنو ہاشم کے جوانوں کے چہروں کو دیکھتے، اور پھر آخر میں زمین پر اپنے پیروں میں دیکھتے. زہیر ابن کہن نے پوچھا مسلم کیا دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا پوچھنا دیکھ. زہیر ابن کہن نے دیکھا. ابن مظاہر پوچھنے لگے کیا دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا بزرگوں پوچھے نا، دیکھیں. ہلال بن نافع نے پوچھا یہ زمین پہ چاند کو شمعوں کو کیا دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا آپ بھی ملاحظہ فرمائیں. عابس نے پوچھا، کہا تو بھی دیکھ. عبداللہ نے پوچھا، فرمایا تو بھی دیکھ. جب سارے صحابی کبھی چاند اور کبھی زمین دیکھنے لگے تو اب کربلا کے کریم کے کن کہنے والے ہونٹوں پر توحید کا تبسم آیا. بادشاہ نے فرمایا یہ میرے جانثار حیران ہو کے زمین پہ کیا دیکھ رہے ہو؟ ہاتھ باندھ کے رو کے کہنے لگے مولا کیوں نہ دیکھیں. حیرت کے سمندر میں غرق ہو گئے. بادشاہ نے پوچھا ہوا کیا؟ کہنے لگے ہوا یہ ہے کہ چراغ بجھنے سے پہلے ہمارا سایہ تھا.
یار میں کیا بتاؤں حسین کیا دیتے؟ چراغ بجھنے سے پہلے ہمارا سایہ تھا، چراغ بجھ کے جلا ہے تو مولا ہمارا سایہ ہی نہیں۔ بادشاہ مسکرا کے فرماتے اب ہوگا بھی نہیں، تم نے یزید کو دفع اتنی قوت سے کیا ہے کہ میں نے تمہیں حسینیت میں جذب کر کے تمہاری نو تبدیل کر دی، لیکن ہمت پیدا کر اپنے اندر یزید کو دفع کر۔ جس نے حسین کی طرف آنا ہے وہ پہلے یزید کو پشت کرے، یزیدیت کو چھوڑے، پھر حسینیت کی طرف آئے۔ ایسے نہیں کہ دن کو بندہ ماتم کرے۔ میں اجر پہ بات نہیں کر رہا، اجر تو حسین بادشاہ، لیکن ایسے نہیں ہوتا کہ صبح لا الہ الا اللہ، شام کو بتوں کی پرستش، نہ لا الہ الا اللہ تو پھر لا الہ الا اللہ، حسینیت تو پھر حسینیت۔ جنت دوزخ کے فیصلے نہ کیا کرو آپس میں بیٹھ کے، شیعہ ہو یا سنی، فلاں جہنمی ہے فلاں جنتی، نہ 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 نہ، پتہ نہیں آخر میں حسین کیا کر دے۔ ہائے، تمہیں پتہ ہے حسین کے اختیار کا؟ جانتے ہو شبیر کا اختیار کیا؟ میں راہب نہیں پڑھنے لگا، فطرس نہیں پڑھنے لگا، نہ نہ نہ، تجھے شبیر کا اختیار بتا۔ حسین کا اختیار یہ ہے کہ حسین جب چاہیں یزید کی فوج کے جرنیل کو بلا کر اسے علیہ السلام بنا دیتے ہیں، یہ اختیار ہے حسین، یہ میرے مولا حسین کا اختیار۔ جیسے اب بھی نہیں سمجھ آیا حسین کا اختیار، معجزے سمجھ رہے ہو حسین کے، سن رہے ہو معجزے، بیٹے دیتے ہیں حسین۔ سر اٹھاؤ میرے بھائیو، میری بات سنو، زحمت ہوگی لیکن قبول کرنا۔ جو بندہ اس لیے شیعہ ہو رہا ہے نا کہ مجھے بیٹا مل جائے، وہ نہ ہو، حسین بیٹا پھر بھی دے دے۔ یہ جو بندے شیعہ نہیں ہوئے ان کے گھروں میں بیٹے نہیں۔ جو بندہ اس لیے شیعہ ہو رہا ہے کہ میرے رزق میں کمی ہے، حسین رزق دیں گے، نہ ہو شیعہ۔ حسین تو بڑے کریم رازق کا نام ہے، حسین اس رزق دینے والے کا نام ہے جو 13ویں ضرب کے بعد شمر کا رزق بھی بند نہیں کرتا۔ تو پھر اس لیے شیعہ نہ ہو کہ رزق میں کمی۔ تجھے شبیر کا معجزہ بتاؤں، زندہ معجزہ ہے، جب چاہے جہاں چاہے دیکھ لینا۔ حسین کا معجزہ یہ ہے کہ آج بھی 5 سال کا بچہ گلی میں کھڑا ہو کے یا حسین کہتے 7ویں کوٹھڑی میں چھپا ہوا یزید بھی باہر آ جاتا۔ یہ میرے مولا کریم کربلا کا معجزہ ہے۔ میں آپ کی سماعتوں کا شکر گزار ہوں، ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے سلام کر رہا ہوں، آپ نے میری اس گفتگو کو قبول فرمایا۔ لیکن یاد رہے کہ جب کربلا سج جائے تو پھر بیٹے مانگے نہیں جاتے، پھر بیٹے دیے جاتے۔ آوازیں کہیں کہیں سے بلند ہو، ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہے گلیوں بازاروں میں، الیکٹرانک میڈیا پہ لوگ بول رہے ہیں یہ شیعہ روتے ہیں، یہ شیعہ روتے ہیں، یہ شیعہ روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں۔ ہماری بات سن، تجھے رونا نہ آئے تو ہم مجلس بند کر دیں گے۔ معجزہ ہے حسین کا، شیعہ ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، نقش بندی ہے، اولاد میں سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہو؟ بیٹوں سے، بیٹی سے۔ میں بھی سارے دن کے سفر کے بعد گھر جاؤں تو بیٹوں کا بات میں پوچھتا ہوں، پہلے بیٹی کا پوچھتا ہوں۔ مذہب کی بات نہیں ہے، ہاتھ باندھ کے پڑھنے والے، ہاتھ کھول کے پڑھنے والے سارے بیٹیوں سے محبت کر رہے ہیں۔
کوشش کرتے ہیں بیٹی کا مستقبل اچھا ہو، دعائیں کرواتے ہیں اس کے نصیب اچھی۔ یار کبھی سوچا کر یہ بیٹی سے پیار کرنا تمہیں سکھایا کس نے؟ کون تھا جس نے تمہیں بتایا کہ بیٹی سے محبت کرو؟ کوئی تو تھا نا۔ وہ لوگ تو پہلے بیٹیاں زندہ دفن کر دیتے تھے، پھر ایک موشن انسانیت آیا قبلہ صاحب، اس نے آ کے درس دیا بیٹیاں دفن نہ کرنا یہ رحمت ہوتی ہے۔ وہ میرا مولا رسول، وہ سرور کونین ہے، وہ دانائے سبل ہے، وہ ختم الرسل ہے، وہ مولا کل ہے، وہ حسنین کا نانا ہے۔ حسنین کے نانا نے پوری کائنات کی بیٹیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا، اور ہمارے رونے کی وجہ یہ ہے کہ جس نے لوگوں کی بیٹیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا، لوگوں نے اس کی بیٹی کو بڑا مارا تھا۔ کیا بات ہے، آواز بلند ہو گئی، میرا حصہ مجھے مل گیا۔ کیا بات ہے جی، مالک آپ کی عبادت قبول فرمائے۔ میں نہیں کہتا کوئی بندہ شرما، جیسے جیسے رونا ہے ویسے رو لو۔ سیدہ تو دیکھ رہی ہے نا، جیسے رونا ہے کوئی حرج نہیں۔ جو سر جھکا کے رونا چاہتا ہے وہ سر جھکا کے رو، جو سر اٹھا کے رونا چاہتا ہے وہ سر اٹھا کے رو، جو منہ چھپا کے رونا چاہتا ہے وہ چھپا کے رو، لیکن رو ضرور۔ رونے کی وجہ کیا ہے؟ بیٹی محمد کی تھی، لوگوں نے مارا۔ بیٹی علی کی تھی، لوگوں نے مارا۔ بیٹی حسین کی تھی۔ اب شرمائے ہو نا، میں دیکھ رہا ہوں جوانوں کے آنسو نکل رہے ہیں۔ قاری صاحب جوان کا رونا مشکل ہوتا ہے۔ بیٹی باباجی شبیر کی تھی، لوگوں نے مارا۔ قبلہ حسین اپنی بیٹی کو کیا کہتے تھے؟ سکینہ، لقب ہے، نام نہیں لے رہا۔ پتہ نہیں کون سا بندہ جو میرا اس جملہ کو نہ سمجھے گا۔ حسین سکینہ کہتے رہے، مسلمان فاطمہ سمجھ کے مارتے رہے۔ آئے ہائے، مالک آپ کا ماتم قبول فرمائے۔ شبیر سکینہ کہتے تھے۔ ہر مقام پر بیٹی کی عزت سمجھائی۔ کوفہ کے بازار میں قافلہ آیا، سر اٹھاؤ میرے بھائی، پتھر چل رہے تھے، ہاتھ پسے گردن بندے تھے، گزرنے کا رستہ نہیں تھا کہ اچانک علی کی بیٹی زمین پہ بیٹھ گئی۔ کیوں؟ ایک بچی کو دیکھا اور سیدہ زینب زمین پہ بیٹھ گئی۔ اسے آواز دی میرے قریب آؤ، میں اٹھا نہیں سکتی، میری گود میں بیٹھو۔ وہ گود میں بیٹھی، مخدومہ نے اس کا سر چوما، فرمایا تیرا شکریہ۔ سید الساجدین نے پوچھا، جانتے تھے ہمارے سمجھانے کے لیے، پوچھا پھوپھی اماں یہ بچی کون ہے؟ فرمایا سجاد، یہ ہمارے محسن حبیب ابن مظاہر کی بیٹی ہے۔ کیا بات ہے آپ کی، کیا بات ہے، سلامت رہیں، کیا کہنے آپ کے، مالک آپ کی عبادت قبول فرمائے۔ بس تمام ہو گئی میری بات۔ میرے بھائیوں کی محنت قبول ہو، یہی رونا ہوتا ہے، یہی گریا ہوتا ہے، خالص عبادت کر رہا۔ کون سا مقام ہے بزرگوں، جوانوں، عزیزوں، بیٹیوں، بہنوں، ماؤں، جہاں آل محمد نے بیٹی کا مقام نہیں سمجھا؟ میں بتاؤں، جب حسین اپنے ان گنت زخموں میں نظریہ توحید کو پناہ دے کر ریت کے ایک ٹیلے پہ تشریف فرماتے، بادشاہ کا ماتھا قبضہ تلوار پہ تھا۔ اس وقت کربلا کے لک و دک صحرا میں جہاں ٹوٹی ہوئی تلواریں تھیں، ٹوٹے ہوئے نیزے تھے، لاشیں بکھرے پڑے تھے۔ ایک عیسائی کیس جو خوشبو بیچتا تھا وہ کربلا میں آیا، گزر رہا تھا، رک گیا، سونگنے لگا، چاروں طرف دیکھنے لگا، سونگتے سونگتے ایک شامی سپاہی کے قریب آیا،
آ کے کہنے لگا یہاں اور بھی کوئی خوشبو کا تاجر ہے؟ کیا بات ہے یار. اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا خوشبو ایسی آ رہی ہے جو میں نے زندگی میں نہیں سنی. اس نے کہا ہاں ہے. کہنے لگا کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ جہاں فوجوں نے گھیرا نہیں بنا رکھا، فوجوں کو اس گھیرے کے درمیان ہے، وہ خوشبو کا تاجر بیٹھے. یہ عیسائی کہنے لگا کیا یہ لوگ اس سے خوشبو چھیننا چاہتے ہیں؟ وہ شامی سپاہی تھا لیکن رو کے کہنے لگا یہی تو سمجھ نہیں آتی، وہ بانٹنا چاہتا ہے، یہ چھیننا چاہتا ہے. کیا بات ہے آپ کی عبادت کی، کیا کہنے آپ کے. میں بسم اللہ کروں، ایک منزل اور بلند کیجئے، میں آپ سے رخصت لوں. یہ کہنے لگا میں اس سے مل سکتا ہوں، میں اس تاجر سے مل سکتا ہوں. اس نے کہا نہ جاؤ، کسی کے پاس تلوار، کسی کے پاس پتھر، کسی کے پاس نیزہ، کسی کے پاس تیر، کسی کے پاس خنجر، وہ تمہیں مار دیں گے. کیس کہنے لگا میں اس خوشبو کے لیے مر جاؤں نا تو مجھے زندگی کا مقصد مل جائے گا. یہ چلا گھوڑوں کے سموں کے درمیان سے گزرتا رستہ بناتا کریم کربلا کے اصغر کے بابا کے بالکل قریب پہنچ گیا تو رک گیا. رک کے کہنے لگا آپ نبی ہیں؟ مولا آواز دے کے کہتے تمہیں کیسے لگا؟ کہنے لگا یہ جو خوشبو آ رہی ہے نا یہ آپ کے خون سے آ رہی ہے، یہ آپ کے زخموں سے آ رہی ہے. ایسی خوشبو نبیوں کے لہو سے آتی ہے، ایسی خوشبو نبیوں کے زخموں سے آتی ہے. شبیر فرماتے ہیں نبی نہیں، نبی کا بیٹا. یہ کہنے لگا اس زمانے میں تو بس ایک ہی نبی گزرا ہے، اس کا نام محمد ہے. شبیر فرماتے ہیں اس کی بیٹی کا نام جانتے ہو؟ سار اٹھاؤ سیال کوٹ والو. جب حسین نے کہا نا اس کی بیٹی کا نام جانتے ہو، یہ عیسائی چاروں طرف دیکھ کے آواز دے کے کہتا نام تو جانتا ہوں مگر اس ماحول میں بتا نہیں سکتا. جس بندے کی آواز آپ پہ بلند نہیں ہوئی ہے وہ عیسائی تھا جو کہہ رہا تھا جانتا تو ہوں مگر اس ماحول میں بتا نہیں سکتا. آؤ میں بتاؤں حسین نے بیٹی کی عزت کیسے سمجھائی. شبیر فرماتے ہیں میں نشانیاں بتا دوں؟ کہنے لگا بتا دیں. شبیر فرماتے ہیں وہ سیدہ مباہلہ میں گئی تھی. کہنے لگا بالکل گئی تھی، ہم نے عزت کی تھی، ہم نے دستبرداری کا اعلان کیا تھا، جزیہ دے دیا تھا. شبیر فرماتے ہیں میں اسی فاتحہ مباہلہ کا بیٹا ہوں. یہ مولا کے پیروں پہ گر پڑا. مولا کلمہ پڑھوا دے. بادشاہ نے فرمایا تیرا میرے پیروں پہ گر پڑنا ہی تیرا کلمہ ہے. اللہ کرے اگلی لفظ سمجھا سکوں. کہنے لگا مولا آپ شہادت کی اجازت دے دے، میں آپ کے دشمنوں سے لڑوں مارا جاؤں. بادشاہ نے فرمایا نہیں شہادت کی اجازت نہیں. کہنے لگا کیوں؟ حسین فرماتے ہیں شہادت کی کتاب میں نے اصغر کے نام پہ بند کر دی. کتاب شہادت میں نے اصغر کے نام پہ بند کر دی. میں بسم اللہ کروں. پکڑنا میرے بھائی کے ہاتھ. مالک تیرا ماتم قبول فرمائے. یہ آواز دے کے کہتا مولا پھر میری بخشش تو نہ ہوگی نا، پھر مجھے جنت تو نہ ملی. شبیر فرماتے ہیں میری بات کا یقین نہیں آ رہا تو میں ابھی یہی تمہیں اپنی ماں کی آواز سنوا دوں. میری اماں یہی مقتل میں موجود ہے. کہنے لگا بادشاہ جیسے آپ کا حکم. سرکار فرماتے جلدی کر، میرا استغاثہ بلند ہونے سے پہلے نا کربلا سے نکل جا. یہ چلا. آؤ بتاؤ او شیعہ سنیو سنو حسین نے بیٹی کی عزت کیسے سمجھائی. یہ چلا ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ حسین آواز دے کے کہتے کیس. یہ رکا. فرمایا واپس آؤ. یہ واپس آیا، مولا کے قریب آیا. بادشاہ نے اپنی زخمی انگلی سے نا یاقوت کی انگوٹھی اتاری. فرمایا یہ لے جا. کہنے لگا مولا یہ کیا کروں گا. فرمایا کیس دور کا تیرا سفر تھا، مشکل تھا، سفر کی صحبتوں میں تو بھول گیا. جب تو گھر سے چلا تھا تیری ایک 4 سال کی بیٹی ہے، اس نے کہا تھا بابا جب واپس آؤ نا تو میرے لیے یاقوت کی انگوٹھی لانا. کرنا ماتم جس کے دل میں حسین کا غم ہے. یہ یاقوت کی انگوٹھی میری طرف سے اپنی 4 سالہ بیٹی کو دینا. کہنا سکینہ کے بابا نے دی تھی. ہو ماتمیوں ہو جوانوں کبھی کبھی کربلا کو رخ کیا کرو اور آواز دے کے کہا کرو مولا تو نے آخری وقت میں لوگوں کی بیٹیوں کو انگوٹھیاں بھیجی مگر جب تیری بیٹی مقتل میں آئی تھی اس کا برقع پھٹ گیا تھا، اس کے در چھل گئے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ وَلَعنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ.